بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کفن میت کے بارے میں تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کفن کے 3 ٹکڑے یا 3 کپڑے دینا واجب ہیں۔ ان کے نام بھی آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد خلاصہ اس دن بھی میں نے تھوڑا سا سنایا تھا، پھر آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مستحب ہے کہ جناب میت کے کفن میں ایک یمنی کپڑا ہوتا ہے جسے یمنی چادر بھی کہتے ہیں، اسے بڑھایا جائے، اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے امامہ بھی بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں امامے والا پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا نا۔ اور پکی بات ہے، پڑھا تھا۔ کہاں سے آج پڑھنا ہے؟ ہاں تو پھر نہیں پڑھا تھا نا بھائی امامہ، وہ تو ایسے آپ کو میں نے خلاصہ سنایا تھا۔ ٹھیک ہے، امامہ کی کتنی لمبائی ہونی چاہیے، کتنی چوڑائی ہونی چاہیے؟ فرماتے اتنا کپڑا ہونا چاہیے جو امامے والی شکل کا بن جائے۔ چوڑائی کی کوئی حد نہیں ہے، لمبائی میں البتہ ایسے ہے کہ امامے کے جو دونوں پہلو ہیں وہ امامے میں مضبوط نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وہ میت کے سینے پہ رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو الٹے طرف والا امامے کا پہلو ہے وہ سیدھے طرف پہ رکھا جائے گا، سیدھے والا جو کیا ہے وہ الٹے طرف پہ رکھا جائے گا۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ اس امامے کو آپ نے بتا دیا، اس کے بعد پھر جو کیا ہے جناب فرماتے ہیں کہ ایک اور بھی کپڑا مستحب ہے جس کی جو لمبائی وہ 3 ذراع ہونی چاہیے۔ 3 ذراع کسے کہتے ہیں؟ 3 ذراع جس کو ہم سندھی میں 3 ہتھ یعنی تقریباً 1.5 میٹر ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے جو کیا ہے امامہ نہیں ہوتا، عورت کے لیے جو ہے پھر کیا دوپٹہ ہوتا ہے جو اس کو جو ہے کیا پہنایا جاتا ہے۔ خوب، تقریباً کفن کی بحث فی الحال ختم، اب پھر حنوت کی بحث شروع ہوتی ہے۔ حنوت یعنی میت کے وہ اعضاء جو سجدے میں زمین پر لگتے ہیں ان کو کافور کے ساتھ جو ہے کیا ہے رگڑا جائے۔ البتہ کافور کی بھی مقدار ہے تھوڑی بہت، لیکن وہ مستحب میں واجب میں نہیں ہے۔ واجب یہ ہے کہ اتنا کافور لگایا جائے کہ جس کو سب کہیں گے انہوں نے اس کے پیشانی پر، ہتھیلیوں پر، گھٹنوں پر اور پیروں کے انگوٹھوں میں، عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے کیا ہے پیروں کے تلوے جو ہے کیا ہے وہ رگڑے جاتے ہیں۔ ہاں تو بھائی حنوت کی بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حنوت اعضائے سبعہ پر ہوتا ہے۔ حنوت کسے کہتے ہیں؟ کافور ملنے کو۔ یہ حنوت مستحبات میں نہیں ہے بلکہ واجبات میں ہے۔ بعض جگہ پر ہمارے جناب مولوی حضرات بھول جاتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ اور مستحب ہے ان یزاد للمیت بڑھایا جائے میت کے لیے۔ کس میں بڑھایا جائے؟ کفن کے ٹکڑوں میں۔ الحبرتو، حبرہ بکسر الحاء، فرماتے ہیں کہ نسیم صاحب ہاں کو کسرہ دے کے پڑھیں، اور فتح الباء الموحدۃ، اور ایک نقطے والی با کو فتح دیں۔ اب میں ساکن پڑھ رہا تھا تو ساکن نہیں بلکہ حبرتو۔ ٹھیک ہے، وہ ثوب یمنی، یہ حبرہ کیا ہے؟ یمنی کپڑا ہے۔ وہ کونھا، اور اس حبرہ کا کیا ہونا چاہیے؟ عبریہ۔ عبریہ کیا ہے؟ بکسر العین، عین کو کسرہ دے کے پڑھیں۔ نسبۃ الی بلد، یہ یا جو ہے اس میں نسبتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الی بلد بالیمن، ایک شہر ہے یمن میں۔ حمراء، حمراء یہ صفت ہے کس کی پھر بیٹا؟ یہ جو ہے کیا ہے عبریہ کی، یعنی وہ جو یمن والا کپڑا ہونا چاہیے وہ سرخ ہونا چاہیے، سفید نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ تَأَذَّرَتِ الْأَوْصَافُ، اب اگر مشاہد صاحب اس کپڑے میں یہ صفت نہ ہو، یعنی کیا؟ یا تو یمن کا نہ ہو، یا یمن کا تو ہو لیکن سرخ نہ ہو، تو او بعضها،
یا ٹوٹل اس میں صفت نہیں، یمن کا بھی نہیں ہے، سرخ بھی نہیں ہے، یا ایک ہے ایک نہیں ہے، تو پھر سقطت، پھر حبرت تو کیا ہے ساکت ہو جائے گا. وقتصر علی الباقی ولو لفافت بدلہا. بیٹا وقتصر کا فاعل کون ہے؟ مصنف، اور مصنف صاحب نے اکتفا کیا ہے علی الباقی، ٹھیک ہے، دوسرے کتابوں میں کہ بھائی بس ایک کپڑا ہونا چاہیے جس میں اس کو لپیٹا جا سکے. بدل الحبرت، حبرہ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کوئی اور کپڑا لپیٹنے والا ہونا چاہیے. والعمامۃ لرجل، اور مستحب ہے مرد کے لیے کیا بیٹا؟ امامہ، ٹھیک ہے. وقدر الامامہ، امامہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی مقدار ہونی چاہیے یؤدی ہیئتہ المطلوبۃ شرعاً، جو پہنچا دے، ٹھیک ہے بھائی، اس شکل تک جو شرعاً مطلوب ہے. شرعاً مطلوب کیا ہے؟ پگڑی ٹائپ کی چیز ہو جائے. بین تشتمل علی حنک و ذوأبتین من الجانبین، بھائی اس کپڑے میں تحت الحنک بھی ہونی چاہیے، اور اس میں بھائی کیا، یہ بھائی میرے جو سر کو گھماتے ہیں، سر کے چاروں طرف گھوم کر بھی آئے، یہ تو دو طرف کریں، دو طرف گھوم کے بھی آئے. تلقیان، اور اس پگڑی کے دونوں پہلو جو ہیں یا دونوں سرے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے علی صدر المیت، میت کے سینے پر، لیکن علی خلاف الجانب، جانب میں جو ہے کیا ہے خلاف کریں گے. خلاف کریں گے یعنی کیا؟ الٹی جانب والا سیدھے طرف رکھیں گے، سیدھے والا جو ہے کیا ہے الٹی طرف رکھیں گے. الذی خرجت منہ، الذی، وہ پہلو جہاں سے یہ نکلے ہیں اس پہلو پر نہیں رکھیں گے بلکہ دوسرے پہلو دوسری سائڈ پہ رکھیں گے. وہذا بحسب طول، یہ تو بھائی اس امامے کی لمبائی تھی. وہ اما العرض، لیکن اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ آیا 1 فٹ چوڑا کپڑا ہونا چاہیے، 2 فٹ چوڑا ہونا چاہیے؟ اور یعتبر فی ہے، تو معتبر ہے اس چوڑائی میں اطلاق و اسم الامامت، جس پر امامے کا نام صدق کرے. والخامسۃ، اور مستحب ہے 5واں کپڑا بھی، وہی خرقۃ، یہ ایک ایسا کپڑا ہے طولھا 3 اذرع، جس کی لمبائی بیٹا کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہاتھ، یعنی 1.5 میٹر. و نصف، اچھا یعنی 1.5 اور آدھا، ٹھیک ہے، تو تقریباً کتنے ہو گئے؟ 3.5 ہاتھ، ٹھیک ہے. طولھا 3 اذرع ونصف فی ارض، ہاں تھوڑا اشتباہ ہو گیا، لمبائی 3 اور چوڑائی جو کیا ہے وہ آدھا ہونا چاہیے. نصف ذراع الی ذراع، آدھی ذراع سے لے کے کہاں تک؟ پوری ذراع تک. یسفر بہ المیت، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کیا ہے جناب میت کو لپیٹا جائے گا، پورے میت کو نہیں. مشاہد، یہ وہی ران پیچ ہے، ٹھیک ہے، ذکر نہ انثی، کوئی فرق نہیں ہے کہ مذکر ہو میت یا عورت ہو. اور یلف بالباقی، یسفر یعنی اس کے پاؤں کے بیچ میں جو ہے کیا ہے رکھا جائے گا. وہ یلف بالباقی، باقی جو اس کے جو ہے کیا ہے بچیں گے جناب سرے، اس میں لپیٹا جائے گا الحق، وہی اس کے دونوں پہلو تک. وہ فخذی ہے، اور اس کے رانوں تک، الہ سوتنت، جہاں تک یہ کپڑا پہنچے. ثم يدخل طرفہ تحت الجزء الذي تنتهي الیہ. بھائی توجہ میری طرف، یہ دیکھیں ایسے 2 ٹانگیں ہیں، ان کے بیچ میں ہم نے کپڑا رکھا، ٹھیک ہے. اب کپڑے کو یوں لپیٹتے جا رہے ہیں، لپیٹتے جا رہے ہیں، آخری جو اس کا سرا بچے وہ پھر اسی کپڑے کے اندر لگا دیں، اس کو گرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سمیت خامسۃ، بھائی اس کو 5واں کپڑا کیوں کہا گیا؟ نظر الی انہا، نظر کرتے ہوئے کہ یہ جو 5واں ہے یہ منتہا عدد الکفن الواجب، یہ عدد واجب کی جو ہے کیا ہے انتہا ہے. وہ 3، وہ عدد واجب کتنے تھے؟ 3، یعنی کیا بھائی 3 وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب 4تھا حبرہ، ٹھیک ہے، اور 5واں جو ہے کیا ہے یہ کپڑا. گویا کہ امامے کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا ہے. تو 3 ہو گئے واجب و مشاہد، ٹھیک ہے. وہ ندب کیا حبرہ، اور خامسہ یہ ہو گیا. وہ اما الامامۃ فلا تؤد من اجزاء الکفن اصطلاحا وان استحبت. بھائی اصطلاح میں جب ہم کفن کہتے ہیں تو امامہ جو ہے کیا ہے اس کفن کے اس میں لسٹ میں شامل نہیں ہوتا، اگر جو مستحب ہے
لیکن کفن نہیں ہے۔ وللمرأۃ، اور عورت کے لیے مستحب ہے القناء، قناء کیا ہوتا ہے؟ یستر بہ رأسها، جس کے ذریعے عورت کے سر کو چھپایا جاتا ہے۔ بدلا عن العمامۃ، یہ امامہ مرد کے لیے تھا، عورت کے لیے جو ہے کیا ہے؟ مکنا ہے۔ ویزاد عن رجل لها، اور کچھ کپڑے کے ٹکڑے عورت کے لیے زائد ہوتے ہیں مرد سے، انہو کی ضمیر رجل کی طرف جائے گی، لہا کی ضمیر عورت کی طرف۔ النمت، بھائی نمت ہونا چاہیے، وہ ثوب، یہ ایک کپڑا ہے، من صوف، جو پشم سے بنا ہوتا ہے، فیہ خطۃ، اس میں پھر کیا ہوتے ہیں بھائی؟ خطط۔ خطط کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کپڑے کا رنگ کچھ اور ہے، پھر اس میں جو ہے کیا ہے؟ ٹبکے تو سندھیوں کا، بھائی اردو میں اب کیا کہیں گے؟ دھبے دھبے۔ جیسے یہ رلی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس میں دیکھیں کہ کلر اس میں مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کبھی کبھی یہ پولیس والوں کے اپنے کپڑے دیکھو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کالے کپڑے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کہیں کہیں پر روئی کے نشانات ہوتے ہیں۔ خطۃ تخالف اللون ثوب، وہ جو اس میں جناب دھبے ہوں وہ کپڑے کے رنگ کے کیا ہوں؟ مخالف ہوں۔ شامل جمیع البدن، یہ اتنا کپڑا ہونا چاہیے جو عورت کے پورے بدن پر آ جائے۔ فوق الجمیع یعنی جتنے بھی کفن کے ٹکڑے ان سب کے اوپر یہ ڈال دیا جائے۔ جیسے اجرک ہمارے ہاں ڈالتے ہیں، بھائی اجرک کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سرخ، لیکن اس پہ بیچ میں جو کیا ہے؟ سفید اور کالے بھی جو کیا ہے وہ دھبے دھبے ہوتے ہیں۔ وَقَضَا تُزَادُ، اور اسی طریقے سے عورت کے لیے اضافہ کیا جائے گا، انہو مرد سے، خرقۃ اخرى، ایک اور کپڑا، یلف بہا سدیاہا، جن کپڑوں کے ذریعے سے عورت کے، وعلیکم السلام، کیا ہے بھائی؟ سینہ بند کیا جائے گا، جسے ہم سینہ بند کہتے ہیں۔ وتشد الی ظہرها، اور اس کپڑے کو گرہ لگائی جائے گی عورت کے پشت والی طرف، بھائی یہ جگہ پٹھا ہے نا، اگیا رکھی پویا پٹھن کا گڈ دئی چل بھی، ٹھیک، المشہور۔ ولم یذکرها، اور جو ہے جناب اس خرقے کو ذکر نہیں کیا مصنف نے یہاں پر، ولا فی البیان، اور بیان میں بھی ذکر نہیں کیا۔ لعلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عدم ذکر کی طرف۔ یہ ذکر نہ کرنا شاید اس لیے ہے لضعف المستند، کہ اس کپڑے کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے۔ فإنه خبر مرسل مقطوع، بتحقیق اس کی دلیل ایک حدیث ہے جو مرسل یعنی آزاد شدہ، یعنی پورے روات کا ذکر نہیں ہے، مثلا 2-3 راویوں کا ذکر ہے، پھر جا کے امام کا نام لیا، بیچ والے راوی اس میں ذکر نہیں ہے، پھر مقطوع یعنی کٹی ہوئی ہے۔ وہ راوی سہل بن زیاد، اور اس کی روایت کرنے والا سہل بن زیاد ہے، اس کو بھی علم رجال میں کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔